بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے۔ ایک ایک امتی صلاحیت کا مالک ہے۔ نبی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں جو ہیں امت کی صلاحیتیں حق پر لگیں۔ وہ اپنی زندگی کو کسی کا اعلی کار نہ بنائیں۔ کیونکہ جب آدمی اپنی زندگی کو مقصد پر نہیں لگائے گا تو وہ کسی کا اعلی کار بنے گا یا اپنے نفس کا غلام بنے گا، اپنی خواہش کے تابع ہوگا۔ جی ہاں، اس لیے اپنی صلاحیتوں کو امانت سمجھنا ہے۔ اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے آدمی کو۔ ایک ایک آدمی ایک دنیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیا نہیں ہے، ایسے ایک ایک آدمی ایک ایک دنیا ہے۔ اتنی طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ ہاں، اور یہ طاقت ساری کی ساری مقصد پر لگنے کے لیے ہے۔ بہت طاقت دی ہے۔ یوں پیدا تو یہ کیا کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ جی ہاں، وہ کمزور ہے، اس کی بناوٹ میں یہ کمزور ہے، لیکن اس میں صلاحیت اتنی ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی آگے جائے گا۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ نبی کی نظر لوگوں کی صلاحیت پر ہوتی ہے، اس لیے نبی کسی کا دشمن نہیں۔ وہ نبی سے لوگ دشمنی کریں گے، یہ ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نبی سے، نبی کے کام سے لوگ دشمنی کریں گے ہر زمانے میں، اور صرف انسان نہیں، جن بھی دشمنی کریں گے، یہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ بات کہ مجرم لوگ جنوں کے، انسانوں کے، یہ نبی سے دشمنی کریں گے، ان کے کام سے دشمنی کریں گے۔ یہ اللہ نے نبی کو بتایا۔ اس لیے دین کے کام سے مخالفت، دین کے کام میں رکاوٹ آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، چلی آ رہی ہے۔ ہاں، چلی آ رہی ہے۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب آپ کو لوگ قتل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ ان کو معلوم تھا پہلی کتابوں سے کہ یہ بچہ ہے مگر یہ نبی بنے گا، یہ لکھا ہے۔ تو بچپن سے آپ کو مار ڈالنے پر لوگ پیترے رچتے تھے۔ آخر تک یہی رہا۔ آپ کو زہر دیا، آپ پر جادو کیا، اعلیٰ قسم کا زہر دیا تھا۔ بہت سخت زہر تھا۔ جیسے کوئی آدمی نے کوئی غلط چیز کھا لی ہو تو موسموں میں وہ چیز اثر کرتی ہے۔
تو ایسے وہ زہر موسموں میں اثر کرتا تھا، جو خیبر میں آپ کو دیا تھا، ہر سال ایسے زہر تھا وہ۔ یہ جادو کیا تھا، وہ بھی اعلیٰ قسم کا تھا، رقم دی تھی جادو والے کو، 3 دینار دیے تھے سونے کے۔ تو وہ جادو بھی بہت تیز تھا، 6 مہینے تک رکھا اس کا اثر۔ پھر قرآن شریف کی آیتیں اتری، سورہ فلق، سورہ ناس، اور پورا قصہ وہی سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اور جادو کا سارا سامان فلاں کنویں میں ہے، دبایا ہے، اسے نکلواؤ۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا کہ یہ چیز پرانی ہے۔ کہ حق کے ساتھ دشمنی کرنا، حق کو بدنام کرنا، حق کو بدنام کرنا۔ حالانکہ یہ دین حق ہے، سچا ہے، کتاب سچی، اللہ سچا، رسول سچا، سب سچا، پھر بھی کیچڑ اڑانا۔ یہ بات ہم کو سمجھائیے تاکہ کام کرنے والے صبر کریں، گھبراویں نہیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ کام ہی کام کا علاج ہے۔ کام کا علاج کام چھوڑنا کام کا علاج نہیں، کام ہی کام کا علاج ہے۔ کہ کام کریں گے تو علاج ہو جائے گا، یہ کام کا علاج ہے۔ تو میں کہ نبی کے دشمن انسان بھی ہوئے، جنات بھی ہوئے، جن بھی آپ کے دشمن تھے۔ جیسے جن مسلمان ہوئے، ایمان لائے، 6 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کا اجتماع کیا تھا۔ ان کے مجمع میں جا کر کے ان کو تبلیغ کی ہے، اسے 6 مرتبہ ہوا تھا۔ کیونکہ آپ جنوں کے لیے بھیجے گئے ہیں اور انسانوں کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، اس لیے جن ایمان لائے تھے، اپنے مسائل بھی لاتے تھے حضور کے پاس، جیسے آپ لوگ مسائل لاتے ہیں، بھئی یہ ہو گیا کیا کریں، ہوتا ہے نا، اپنے بڑوں کے پاس مسائل لے جاتے ہیں، بھئی یہ مسئلے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے ہم کیا کریں، وہ بھی لاتے تھے۔ اور ان میں دشمن بھی تھے، جنوں میں دشمنی کرنے والے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، یہ ہمارے پاس اس کا علاج ہے۔ ورنہ ہم کتنوں کو جواب دیں گے، کتنوں کے ساتھ الجھیں گے، کتنوں کے ساتھ لڑیں گے، اتنی کون طاقت ہے، اور پھر ان پہ لڑنے جائیں تو پھر ہم اپنا کام کب کریں گے؟ سمجھدار آدمی نہیں الجھتا، صبر کرتا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، جو سرہند میں دفن ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے بہت کام لیا ہے اس ملک میں، لیکن ان کی بھی شکایتیں گئی بادشاہ کے پاس۔ جہانگیر کی حکومت تھی تو جہانگیر نے جیل میں بند کر دیا مجدد صاحب کو، گوالیر میں۔ تو مجدد صاحب کے مرید اور ان کے شاگرد بہت تھے، اکیلے نہیں تھے وہ۔ تو شاگردوں نے، مریدوں نے کہا کہ ظلم ہو گیا کہ آپ کو بند کر دیا، ہم بادشاہ کو قتل کریں گے۔ جوش ہوتا ہے نا، کہ وہ کیا سمجھتا ہے
اس کے باپ کا ملک ہے. یہ ہمارے زمانوں میں ہم جہانگیر کو قتل کریں گے. تو اس نے کیا سمجھ لیا؟ تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو. یہ کیوں کہ جب تم اس کو قتل کرو گے تو ملک میں فتنہ ہوگا، کیونکہ اس کے بھی حامی ہیں، بادشاہ کے بھی حامی ہیں. جو تم میرے حامی ہو، میری حمایت، وہ ان کی بھی حمایتی ہے، تو پھر فتنہ ہوگا. تو ہم کو فتنہ کی آگ بجھانی پڑے گی، اپنا کام نہیں کر سکیں گے. یہ مجھے اپنا کام کرنے دو. یہ حکمت کی بات کہی کہ پھر آگ لگے تو پھر آگ بجھانی پڑے گی، پھر کام کا ہوگا. اس لیے کہا کہ اس کو تو محل میں رہنے دو، جہانگیر کو مجھے جیل میں رہنے دو. دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں. اور تم اس کو مار ڈالو گے تو پھر تم میرے حمایتی اس کی حمایتی لڑیں گے تو نتیجہ ہوگا کہ آگ لگے گی. تو پھر مجھے آگ بجھانی پڑے گی، میں اپنا کام کروں گا. تو ایسے یہ فتنوں کے زمانے میں فتنے کھڑے ہوتے ہیں. تو فتنوں کی آگ بجھائے گی تو اپنا کام نہیں ہونے کا. اس لیے ہمیں اپنا کم کرنا ہے. جی ہاں، چاہے کمزور شکل میں ہی ہو، کیونکہ کمزوری کے بعد قوت آئے گی. ہر چیز پہلے کمزور ہوتی ہے، ہاں پھر اللہ اس کو طاقت دیتے ہیں. تو ایسے ہر کام پہلے کمزور، پھر دھیرے دھیرے وہ اللہ کی طاقت سے اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی طاقت پہنچائے گا، اس کی رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، اس کی مددیں آئے گی، اس کی برکتیں آئے گی. یہ ہونے والا ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، دشواری کے پیچھے آسانی آنے والی ہے، دشواری کے پیچھے آسانی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دشواری آئی. کام بھی کرنا ہے، گھر میں سے جو ہے خدیجہ کا انتقال ہو گیا، 4 لڑکیاں ہیں گھر میں، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو مدد میں رہتے تھے. ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ڈھال تھے، آپ کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے. ان کا اثر بہت تھا. تو وہ بھی نہیں رہے، خدیجہ بھی نہیں رہی، تو گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، باہر بھی کوئی نہیں ہے، اور دشمنی بڑھ گئی کیونکہ اب کوئی ڈھال نہیں ہے. اور حکم بھی آیا 3 سال کے بعد کہ کھل کے دعوت دیجئے. پہلے چھپ کے دعوت دیتے تھے، تو حکم آیا کہ کھل کے دعوت دو. اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اور وہ ڈال جو بنے ہوئے تھے چچا وہ بھی اڑ گئے. ایسا ہوا ایک دم، دونوں صدمے آ گئے. اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال. اب کون سہارا ہے کہ اللہ سہارا ہے. اللہ سہارا ہے. آپ کام کرو. واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ نے یہ کہا، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا. آپ کام کرو. واللہ یعصمک من الناس. جب یہ آیت اتری تو جو اپنی نگرانی کرتے تھے آپ کی حفاظت کے لیے، ان کو حضور نے چھٹی دے دی کہ تم چلے جاؤ. کیوں کہ میرے اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. تو کام کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ ہے. اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے دین کا مددگار ہے. واللہ ناصر دینہ، حضور نے کہا کہ واللہ ناصر دینہ، اللہ اپنے دین کا مددگار ہے. اس لیے جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی بھی مدد کرے گا. اصل مددگار تو اللہ ہے اپنے دین کا. یہ دین نہیں مٹے گا، اور یہ امت
نہیں مٹے گی، یہ امت رہے گی، کوئی طاقت اس امت کو ختم نہیں کر سکتی، یہ بات منظور ہو گئی ہے، یہ امت رہے گی، یہ دین بھی رہے گا، یہ قرآن بھی رہے گا، یہ سب اللہ کی حفاظتوں میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت کو اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آوے، تکلیف آوے، ان کے گناہ، یہ تو ہوگا، ہاں، اس لیے اپنی اصلاح کی طرف توجہ بھی کرنی ہے، جی ہاں، تاکہ اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ آتی رہے، نہ کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ مدد بعد مرتبہ اٹھ جاتی ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ان کی کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ مدد رک گئی، پھر جب اصلاح ہو گئی وہ مدد آ گئی۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ایسی چیزیں ہوتی رہے گی۔ نبیوں کے دشمن ہوں گے جنات بھی، نبیوں کے دشمن ہوں گے انسان بھی، یہ آپ کو پہلے سے بتایا گیا، تو کہ نبی نہ گھبراوے، نبی نہ گھبراوے، کیوں کہ اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ اللہ مدد کے لیے کافی ہے، ہدایت دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسی کے حد میں ہے، یہ بتایا قیامت تک کے لیے اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ زمین آسمان میں کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔